جی وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں. خان صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی. جی بسم اللہ آپ ہی شروع کریں بات. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ بڑی کنفیوزڈ قسم کی نسل ہے. جی بالکل درست. اب ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا بھی ہوا ہے، دیکھا بھی ہوا ہے کہ پہلے ہمارے یہاں پہ لائٹ نہیں تھی، میڈیا نہیں تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا ایک نا اس کا اس وقت کوئی ایم ہوتا تھا، یکسوئی بنتی تھی اس کی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ گھر میں وسائل نہیں ہیں پڑھائی کے، لائٹ نہیں ہے، باہر سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں بیٹھ کے لوگ رات کو بیٹھ کے کتابیں پڑھ کے اور وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، انہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا. وہ علامہ اقبال بنے. آج کا بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے نا، چونکہ وہ کورا کاغذ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا، تو اس کو بھی آپ پوچھیں گے نا تو کوئی بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں کلرک بنوں گا یا کوئی چھوٹا موٹا کام کروں گا. وہ بھی آپ کو بڑا آدمی بننے گا، کیونکہ ایک وہ اس نے دیکھا کہ بڑے لوگوں کا جو ہے ایک نام ہے، ان کی عزت ہے. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، یہ بنوں گا، وہ بنوں گا. لیکن جوں وہ پڑھتا جاتا ہے اور اس کو سینس آنی شروع ہوتی ہے میٹرک کے بعد، جب اس کی اصل جو تعلیم جو ہے شروع ہونی ہے، جو اس نے سوچا ہے صحیح ہے، وہ اس وقت جب آتا ہے نا تو پھر وہی بات ہے کہ وہ تو تعریف سنتا ہے کہ اس کی وہ ایک ایکٹر کی کہ وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں. اصل میں وہ قومی ہیرو نہیں ہے قومی ہیرو. اور دوسرا یہ کہ اس کے ذہن میں حیا اور بے حیائی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. وہ تو اسے آئے گا تبھی جب وہ میٹرک کے بعد نکلے گا نا. درست ہے. تو پھر جب اسے وہ گلیمر نظر آئے گا، ڈرامے نظر آئیں گے، اس وقت کے ہیرو نظر آئیں گے، کیونکہ اس کا تو ذہن تھا وہ اس کے نظر میں ہیرو تو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، آرمی آفیسر ہے، یہ اس کے ذہن میں تو وہ ہیرو ہیں. اب اس کا ذہن چینج ہو گیا. جب چینج ہو گیا تو بندہ پھر کنفیوز، دو کشتیوں میں سوار ہو گیا نا. درست کہہ رہے ہیں. بچپن سے تو اس نے جوانی تک یہ سوچا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. اب اس کا ذہن بدل گیا کہ یہ فلاں بچی ہے یا بچہ ہے، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ بچی ہے تو اس نے دیکھ لیا کہ فلاں ڈانسر، فلاں ایکٹر، اس کی بڑی عزت ہے، بڑے لوگ اس کے آگے پیچھے، آج کل ٹی وی میں بھی بڑا چرچے ہوتے ہیں، کبھی کسی انڈیا میں جا کے کوئی ایکٹریس یہ کر رہی ہے اور وہ میڈیا پہ آ کے بڑی ڈٹائی کے ساتھ اپنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے ملک کی وہاں پہ بیٹھ کے خدمت کر رہی ہوں. اور بچے بھی جو ہیں وہ اسی طریقے سے، وہ ہماری جو نسل ہے وہ کنفیوز ہو رہی ہے. درست. جب پی ٹی وی تھا تو اس وقت مجھے یہ پتا ہے کہ جب ڈرامے لگتے تھے ٹی وی کے اور انڈیا کے بازار بھی سنسان ہوتے تھے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے جی. آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سے بہت آگے نکل گئے. کیوں کہ ہم نے اپنی ڈگر تو چھوڑ دی کہ اس وقت کہ ہمارے ڈرامے آپ نکال کے دیکھ لو، اس میں بے حیائی کا آنسر آپ کو نہیں ملے گا. اس میں آپ کو اصلاحی پہلو ملے گا، کوئی معاشرتی پہلو ملے گا، کوئی ہدایت حاصل کرنے والی کوئی بات آپ کو ملے گی. خان صاحب بڑی خوبصورت آپ کی باتیں. ذرا قاری صاحب سے پھر آپ کی طرف میں آؤں گا. میرا جی چاہتا ہے آپ کی باتیں سنتا رہوں، لیکن دین کی بات بھی سننی بالکل وہ ضروری ہے جی. وہ سب سے ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ اس میں انسان کی باڈی کے اندر، انسان کے وجود کے اندر حیا اور دین اکٹھے رہتے ہیں، اور اگر اس میں سے ایک چیز نکال لی جائے تو دوسری خود بخود نکل جاتی ہے. مثال کے طور پہ مجھ سے حیا نکل جائے تو دین میرا ختم ہو جائے گا، مجھ سے دین نکل جائے تو حیا میری ختم ہو جائے گی. یہ بھی انس بن مالک کے حوالے سے ہے. حیا کے موضوع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے. اور سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات طیبہ ہے وہ ہمارے لیے شرم و حیا کے لیے نمونہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ہمارے لیے شرم و حیا کے لیے نمونہ ہے. درست ہے. اور صحابہ کرام بھی شرم و حیا کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں یہ ارشاد فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ مسلمان مردوں کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس میں ہمارے
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ درس دیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ جب ہم غیر محرم کی طرف، غیر عورت کی طرف نظر کو اٹھائیں گے تو پھر اس سے جو کہکے لگائیں گے وہ ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ کریں گے کہ ہماری بیٹیاں بھی معاشرے میں نکلتی ہیں تو لوگ ان پر بھی نظر اٹھائیں گے۔ تو اسی طرح نظر کے حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو بندہ اس نظر کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے۔ درست، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم راستوں پر بیٹھنے سے جو ہے نا وہ گریز کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم راستوں پر بیٹھنے سے ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم بچ نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کس وجہ سے راستوں پر بیٹھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم راستوں میں بیٹھ کے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا راستوں پر بیٹھنا ضروری ہے تو پھر تم راستوں کا حق ادا کرو۔ صحیح بات۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، سوال کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، راستوں پر بیٹھنے کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کو نیچی رکھنا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ جب تم کوئی تکلیف دے کوئی چیز دیکھو تو راستے سے اس تکلیف دے چیز کو دور کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے، وہ تمہیں سلام کر رہا ہے، تم اس کے سلام کا جواب دو، نہ کہ آنے جانے کی۔ اور اسی طرح اگر تم نے راستوں میں بیٹھنا ہی ہے تو پھر تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ جب تم کوئی ایسی بری چیز دیکھو تو اس کو فوراً اس کو دور کر دو، اس سے منع کر دو۔ اور حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر راستے میں آدمی جا رہا ہے، اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جاتی ہے تو پھر آدمی کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس طرح اچانک نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو ہٹا لو۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہیں ایمان کی حیا عطا فرمائے گا، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر پہلی نظر کسی اسی طرح غیر محرم عورت پر پڑ جائے تو پھر کیا کرے؟ اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب تمہاری پہلی نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ جائے تو تم اپنی نظر کو اٹھا لو گے، ہٹا لو گے، تو اللہ رب العزت تمہیں عبادت میں حلاوت پیدا کر دے گا۔ تمہاری عبادت ایسی ہوگی کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور تمہاری عبادت میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت خان صاحب بات ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی کبھار میں سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا ہے، انسان جانوروں کو دیکھ کر بھی اپنی شرم و حیا میں اضافہ کر سکتا ہے کہ جانور، دنیا کے تمام جانور ننگے ہیں، بے حیا ہیں، تو جانور کو تو یہ تمیز نہیں ہے نا کہ میں کس جگہ ہوں، کہ کیا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے، انسان کو تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور میں تو اس بات پہ بڑی حیرت کرتا ہوں کہ گرمیوں میں دیکھتا ہوں کہ مرد سڑک کے کنارے گھر کے باہر کھڑے ہیں، قمیض اتاری بھی ہے، پیٹ ننگا ہے، 6 انچ 8 انچ پیٹ باہر ہے اور دھوتی باندھی، ان کو یہ شرم نہیں آ رہی۔ میں تو مردوں کو ننگا دیکھوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ یہ کیوں ننگا کھڑا ہے۔ جی، ایک بات یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہی بات ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بھی کہی دینی لحاظ سے۔ اب میں پھر وہی دنیاوی لحاظ پہ آتا ہوں کہ آپ ایک ذہن بنائیں کہ اگر کسی بھی انسان نے پوری زندگی میں کوئی نامحرم عورت اس نے نہیں دیکھی ہوئی ہے اور اس کی شادی ہو گئی اور اس کے بیوی آ گئی، اس نے چونکہ ساری زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں ہوا، وہ عورت چاہے جتنی مرضی بدصورت ہو، ٹھیک بات، وہ اسے
खूबसूरत लगेगी। ठीक बात। क्यों कि सारी जिंदगी में ये अल्लाह ताला ने ये पाबंदियां लगाई हैं, तो ये उसने मंशा जो वो सिर्फ हमारी बेहतरी ही थी, हाँ जी, दुरुस्त इंसान की बेहतरी के लिए हैं ये सारे जो पाबंदियां हैं। ये पाबंदियां असल में नहीं हैं, ये जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, बेहतर तरीके, दुरुस्त, बेहतर तरीका है ये। और अगर उसने नहीं देखी तो उसको औरत अपनी खूबसूरत लगेगी। और पैरेलल आप देखें कि उस औरत ने अगर सारी जिंदगी कोई नामहरम नहीं देखा या उससे गुफ्तगू नहीं की है, तो उसकी शादी हो गई जब, तो वो अपने खामद के पास जब जाएगी, वो चाहे दुनिया का बदसूरत तरीन आदमी हो, लेकिन चूंकि उसने और कोई मर्द नहीं देखा है तो उसे वही खूबसूरत लगेगा। क्या बात है, और उनकी सारी जिंदगी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इन पे अब अपने घर से, इस्लाम जो है ना थोड़ा सा इस मामले में खुद गर्जी की भी तलकीन करता है कि मैंने खाने पीने के मामले में तो मुझे भूख लगी हुई है, आपको भी लगी हुई है, मैं पहले आपका ख्याल रखूं, लेकिन दीनी मामले में दुरुस्त करना है तो मैं सबसे पहले मुझे अपना ख्याल करना है। यानी उसमें मुझे खुद गर्जी अपनानी चाहिए कि पहले मैं आप बचूं, दोज़ख की आग से मैं बचूं। दुरुस्त। जब मैं सोचूंगा कि भी मैं बचना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुझे अपने दाएं बाएं जो नज़दीकी हैं फिर उन्हें बचाने का मुझे सोचना चाहिए। तो ये शर्म हिया जो है ये अगर हमारे अंदर आ जाए ना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में आधे जुराइम, आधी बुराइयां फिल फौर खत्म हो सकती। क्या बात है। मैं आपकी भी इतनी खूबसूरत बात है, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम तर आवारगी जो है वो बेपर्दगी से, बेहयाई से हमारे वजूद के अंदर जा रही है। बिल्कुल। और हम अगर अपने वजूद को दुरुस्त करना चाहते हैं, अपने दीन को दुरुस्त करना चाहते हैं, अपने इस्लाम को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो हमें बेहयाई से बचना पड़ेगा, तो फिर ही हम जाके हम अच्छे इंसान बनेंगे। अब इसके साथ ही छोटी सी ब्रेक लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।